ویلکم بیک ناظرین. خواجہ اظہار الحسن صاحب کی جانب دیں گے. السلام علیکم خواجہ صاحب. السلام علیکم, آواز آ رہی ہے؟ اظہار الحسن صاحب سے یقیناً بات کریں گے, کچھ پرابلم کے بعد شاید وہ آواز نہیں سن پا رہے. ضیاء الدین صاحب کی جانب دوبارہ واپس ہوں گا. جس طرح سے ہماری بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی اور یہاں پر رحمان ملک صاحب ماضی کی بات کر رہے تھے کہ 5 سالوں کے دوران جب بھی ٹارگٹ کلنگ یا بڑے واقعات پیش آتے تھے تو وہ اسلام آباد سے کراچی تشریف لاتے تھے, ایک پریس کانفرنس کرتے تھے اور کہتے تھے کہ حالات بہتر ہو جائیں گے. لیکن ہم نے دیکھا کہ 5 سال اسی طرح کے گزر گئے. آنے والے وقت کو ضیاء الدین صاحب کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, معاملات کو کس طرح سے بہتر کیا جائے گا؟ دیکھیں, اس وقت میں نے کہا نا کہ پولیس کو ڈیموبلائز کریں, نئی پولیس بھرتی کریں, کیونکہ ٹوٹلی پولیٹیسائز ہو چکی ہے پولیس. دوسری بات یہ کہ اس وقت کرمنلز اتنے زیادہ ہو گئے ہیں اور اتنے خوفناک ہیں وہاں پر, تو آپ ٹیکنالوجی استعمال کریں کہ جج اور وٹنسز اور کرمنل ان تینوں کو آمنے سامنے نہ کریں. جج کو بٹھا دیں ایک ایسی جگہ جہاں وہ دونوں کی باتیں سن سکے, پروسیکیوٹر کی اور ڈیفینس کونسل کی بھی, لیکن اس کی خود کی شکل نظر نہ آئے. اور پھر وٹنسز کی جو بیان لیا جائے پھر وٹنس کی شکل نہ نظر آئے. تو یہ ٹیکنالوجی پر استعمال کریں, کیوں ورنہ تو اس میں ولی بابر کے کیس میں ہر وٹنس جو ہے نا قتل کر دیا گیا. تو اور پھر اور بھی بڑے کیسز ہیں کہ جو کرائم ہوتا ہے اس کے وٹنسز کو وہ خاموش کر دیا جاتا ہے. تو یہ اس کے لیے جو ہے نا آپ کو ٹیکنالوجی کے استعمال کرنا پڑے گا. اور یہ پولیٹیکل پولیس کی بس کی بات نہیں ہے. یہ اس میں ان کو چاہیے کہ یہ کوئی فورنسک یعنی جو ایکسپرٹس ہیں جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بس کی بات نہیں ہے, سب سے پہلے تو ول کی بات ہے, سنسیئرٹی کی بات ہے. کچھ کوئی کرنا چاہتا ہوگا تو تب ہی ہوگا نا. یہ نہیں, یہ چاہیں گے بھی تو نہیں ہو سکتا, کیونکہ حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ ایک تو مثال کے طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں, پولیس جو ہے نا وہ ایسی پولیس ہے آپ فرشتے لا کے بٹھا دیں کراچی میں, اگر یہی پولیس ہوگی وہاں پر تو کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا, حالات اسی طریقے کے رہیں گے. یہ پولیس جو ہے بہت ہی کرپٹ ہے وہاں تو کراچی میں. اور یہ جو پولیس والے ہیں ان کے آفیسرز کو دیکھیں, ان کی لائف اسٹائل دیکھیں, ان کی جو انکم ہے وہ دیکھیں, ان کی لائف اسٹائل وہ دیکھیں, تو اس سے کیا پتہ نہیں چلتا آپ کتنے. شرمیلا فاروق کی جانب شرمیلا صاحبہ جس طرح سے بات ہو رہی ہے, اور کرائم علی شاہ نے ایک دن پہلے ہی کہا ہے کہ پریورٹی ہوگی کہ کراچی میں امن و امان بحال کیا جائے. تو امن و امان بحال کرنے کی جس طرح سے ضیاء الدین صاحب سے بات ہو رہی ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت مشکل ہے. اور خاص طور پر پولیس کو, اور جب ہم جس طرح کی پولیس دیکھ رہے ہیں, جس طرح کی ٹریننگ اور پھر جو نئی بھرتیاں ہوئی ہیں, پولیٹیسائز بہت زیادہ ہو چکی ہے پولیس. پورا نظام کس طرح سے تبدیل ہوگا, یا آپ کے دماغ میں کچھ خاکہ ہے کہ حالات بہتر ہوں گے؟ دیکھیے, ناممکن تو کوئی بھی چیز نہیں ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ پہلے بھی تھی, شاید کہیں پر کمی بیشی ضرور رہ گئی ہو, اور میں نہیں کہتی کہ پچھلی دفعہ جو کارکردگی تھی وہ کوئی ایگزیکٹلری تھی. لیکن جہاں تک پولیس کا تعلق ہے, پولیس میں جو بھرتیاں ہوئی ہیں, ہم نے تقریباً کوئی 12 سے 14 ہزار بھرتی کری ہیں 5 سال کے اندر. جو باقی پولیس کی فورس ہے وہ تو بھرتی بہت پہلے سے ہو چکی ہے, نہیں کری. تو اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ صرف پولیٹیسائز کی بات ہو رہی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی صرف بات نہیں ہو رہی. میں یہی بات کر رہی ہوں نا. دیکھیے نا, آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ساری کی ساری پولیس فورس پولیٹیسائز ہے, یہ بھی غلط تاثر ہے. کوئی شک نہیں ہے اس بات میں کہ اکثر افسران ایسے ہوتے ہیں جو اپنی پوسٹنگ ٹرانسفر پروموشن کی وجہ سے ان کا کہیں نہ کہیں جھکاؤ ہوتا ہے, یا کہیں نہ کہیں ان کی الائنمنٹ ہوتی ہے, تو کہ نہیں ہونی چاہیے. میں اس بات کو نہیں پسند کرتی, بہت سارے ہمارے لوگ ایسے نہیں پسند کرتے. کابینہ کا جب میں تھی تو میں یہ بات اٹھاتی تھی اور بھی ہمارے ممبران یہ بات اٹھاتے تھے. لیکن یہ چیز ایسا نہیں ہے کہ اوور نائٹ شرمیلا فاروقی صاحبہ آپ کی جانب آؤں گا, ایفیشنسی یا کیپیسٹی ایشو ہوگا, کوئی نہ کوئی ایشو تو ہے. اظہار الحسن صاحب سے بات کر لیتے ہیں. اظہار الحسن صاحب السلام علیکم, آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام. دیکھیں آپ کو آواز آ رہی ہے جی. اچھا, الیکشن کے بعد ہم نے جس طرح سے دیکھا اور آپ نے اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا, اس جانب میں آئیں گے. آپ
احتجاج کر رہے ہیں کہ آپ کے ورکرز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور آپ کے خلاف یہاں پر ہم کہیں کہ غیر اعلانیہ ریاستی آپریشن کیا جا رہا ہے، تو وضاحت کریں گے کہ غیر اعلانیہ ریاستی آپریشن کون کر رہا ہے؟ میں اس کی تو وضاحت بعد میں کروں گا، پہلے مجھے آپ تھوڑا سا ٹائم دیں. جی دیکھیں، گزارش یہ کہ اگر آپ کسی شہر کے نمائندے ہیں اور میڈیا پر آئے ہیں یا کوئی تجزیہ نگار ہیں یا کسی اخبار کے آپ کوئی رائٹر ہیں یا اینکر ہیں، جرنلسٹ ہیں، تو آپ کو گراس روٹ لیول پہ مسئلہ پتا ہونا چاہیے. صرف ٹی وی پر آ کر اگر آپ نے ایران کی، توران کی، ادھر کی ادھر کی دو جملے جوڑ کر اپنے تبصرے فرما دیے تو اس سے تجزیہ نگار نہیں بن جاتا آدمی. رحمان ملک صاحب اگر کراچی آتے رہے تو یہ بات پوری دنیا کو پتا ہے کہ پچھلی 5 سال کی حکومت میں ریاست اور حکومت ایک پیج پہ کبھی بھی نہیں رہے. طالب انریشن کا ایشو ہو، حقاری گروپ کا ایشو ہو، مائک ملن پہ بیان کا ایشو ہو، افغان بارڈر کے اوپر ہمارے فوجیوں کے اوپر ہلاکتوں کا ایشو ہو، سپاہی صحابہ کا ایشو ہو، لشکر جھنگی کا ایشو ہو، طالبان کا ایشو ہو، کراچی سے 82 سے زائد ہائیلی ایکسٹریمسٹ انٹرنیشنل وانٹڈ کرمنل جو کہ انٹرنیشنل وانٹڈ تھے ان کی گرفتاری کا ایشو ہو، اس کا حکومتی امور سے کوئی تعلق نہیں. یہاں پر حکومتی امور سے جن چیزوں کا تعلق ہے، حکومتی مشینری رحمان بات کیجیے جس طرح سے آپ نے کہا کہ اینکر ہو. جی یہ جو رحمان ملک کی بات ہے، آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ ریاست کے امور کو بعد میں لے لیتے ہیں جو حکومت کے میری بات سن لیں. جی جی رضوان میری بات سن لیں. جی جی بتائیے. پاکستان کا ایشو اس وقت تھا انتہا پسندی، دہشت گردی کا. پاکستان کا ایشو تھا نوگو ایریاز کا، چاہے وہ NA-248 کی صورت میں ہم نے دیکھ لیا یا سوات کی، مالاکنڈ کی، فاٹا کی، وزیرستان کی، لوور دیر کی، اپر دیر کی صورت میں دیکھ لیا. جہاں تک بات ہے کرپشن کی، تو کرپشن کہاں نہیں ہے بھائی؟ پولیس میں کرپشن ہے، میں مانتا ہوں پولیس میں کرپشن ہے، لیکن یہ وہی پولیس ہے نا جس نے 2002-2007 میں آپ کے شہر کو ماڈل بنایا. لیکن میں آپ کو بتاؤں عدلیہ میں کرپشن ہے، انتظامیہ میں کرپشن ہے. نہیں ٹھیک ہے، کرپشن ہے. آپ نے ماضی میں یہ کہتے ہیں نا اس پولیس کے بارے میں، کراچی کی پولیس کے بارے میں، کہ اگر لوکل گورنمنٹ سسٹم کی بات ہوتی تھی آپ کہتے تھے کہ یہیں کے لوگ اگر پولیس ہوں گے تو جرم پر قابو پا سکیں گے. 5 سال میں جو پولیس نے ہم کارکردگی دیکھ رہے ہیں بہت بہتر تو نہیں رہی. ماضی کو چھوڑ دیں، 5 سالوں کی بات کر رہے ہیں. جس طرح آپ بھی کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور ماضی میں لیاری امن کمیٹی کے بارے میں بھی آپ کہتے رہے، اور ہم یہ دیکھتے رہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو کے درمیان جو ہیں بہت سے ایشوز اس طرح کے بھی رہے. میرے دوست دیکھیں، آپ نے جو بات کی ہے نا، آپ نے مسئلے کا حل بتایا. کیا فرق ہے لاہور کی پولیس میں اور کراچی کی پولیس میں؟ یہی تو فرق ہے کہ لاہور کی پولیس ہے وہ کرائم کے اوپر کنٹرول اس لیے پا سکتی ہے کہ وہاں کی مقامی پولیس ہے. اظہار الحسن صاحب یہیں سے کنٹینیو کریں گے، آپ سے ہی کنٹینیو کریں گے. بریک کا وقت چاہتے ہیں ناظرین، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اپنا پروگرام جاری رکھیں گے. ناظرین، خواجہ اظہار الحسن صاحب، جس طرح سے آپ نے پچھلے دنوں احتجاج بھی کیا کہ آپ کے کارکنوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، تشدد کیا جا رہا ہے اور ان کی بھی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے اور انہیں بازیاب کرایا جائے، آپ نے شاید چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی یہ کہا ہے. آپ بتانا چاہیں گے کہ کون لوگ ہیں، کون سے وہ عناصر ہیں جو اس طرح کی حرکتیں، اس طرح کی کارروائیاں کر رہے ہیں؟ دیکھیے وہی بات ہے کہ جب ہم نے آپ سے گزارش کی کہ الیکشن سے پہلے جو ہمارے ساتھ صورتحال تھی، جو عوامی نیشنل پارٹی اور پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور شاید کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ان تمام ہتھ کنڈوں سے ڈر جائیں گی اور الیکشن سے راہ فرار اختیار کرے گی یا بائیک آؤٹ کریں گی. لیکن سلام ہے ان تمام تینوں پولیٹیکل پارٹیز کے تمام ووٹرز کو، جنہوں نے بہرحال کسی نہ کسی طرح لیونگ پلینگ فیلڈ نہ ملنے کی وجہ سے بھی الیکشن میں حصہ لیا. لیکن یہ دیکھیے آپ کہ الیکشن کے بعد صورتحال ہونی کیا چاہیے تھی. فیڈرل میں حکومت چینج ہو رہی ہے، ایک نعمت بن کے سامنے آئی ہے جس کو
اکثر یہ قومی اسمبلی کے نشست سے پنجاب سے پھری ہے اور صوبہ سندھ میں پیپلز پارٹی ہے. لیکن یکایک کیا شروع ہو گیا کہ ایسی کون سی کانفرنس کام کر رہی ہے کہ 9 لوگ مسنگ ہیں اور سادے لباس کے اندر ان کو گرفتار کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان میں سے ایک شخص کو لاوارث قرار دے کے دفنا دیا جاتا ہے اور متعدد گرفتاریاں جاری ہیں. اور یقین کریں گرفتاری کے بعد جو اندر تشدد میں جو سلوک ہو رہا ہے, کسی کو آپ کہہ رہے ہیں کتا بن کے بھونک کے دکھاؤ, کسی کو کہہ رہے ہیں اپنے آباء و اجداد کو گالی دے کے دکھاؤ, کسی کو کہہ رہے ہیں MKM کو گالی دے کے دکھاؤ. یعنی اس قسم کی نفرت انگیز تشدد ہو رہا ہے. اظہار الحسن صاحب ایکسٹرا کی بھی آپ نے بات کی, اور جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا تشدد ہو رہا ہے, وضاحت کرنا پسند کریں گے تاکہ لوگ سن سکیں, جان سکیں, جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں وہ کون سے ایلیمنٹس ہیں, کون سے عناصر ہیں جو MKM کے ورکرز کے ساتھ اس طرح سے کر رہے ہیں. دیکھیں آپ ریاست اور حکومت کو الگ الگ کر رہے تھے اس بار. میں یہ چاہتا ہوں کہ جو نو منتخب حکومت ہے اور خاص طور پہ میاں نواز شریف صاحب ایز اے وزیر اعظم پاکستان کا ووٹ لینے کے بعد, یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عام پاکستانی شہری کی یہ مطالبہ جائز ہوگا کہ وہ صدر پاکستان, وزیر اعظم پاکستان یا وزیر اعظم سے مطالبہ کرے کہ اگر تو وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا شہری ہے تو اس کے ساتھ وہ سلوک روانہ رکھا جائے جس میں احساس بیگانگی, اس میں ایسا لگنے لگے کہ وہ شاید اس ملک کا شہری نہیں ہے. اور یہ باتیں اتنی کو ڈھکی چھپی ہے, یہ کوئی اسٹوری نہیں ہے کہ 4 آدمیوں کو بنا کر کے بتا دیا فائل کر دو. آپ ابھی مسلم لیگ نون کی بات کر رہے ہیں نا, وہ تو اقتدار میں نہیں, مسلم لیگ نون کی بات کر رہے ہیں نا, وہ تو ابھی اقتدار میں نہیں آئے. اس وقت اگر اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کی رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ سوال میرا یہ تھا. اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری ہماری تمام جو نگراں حکومت ہے اس پر اور اس تمام پالیسی میکرز پر ہے جنہوں نے شاید حکومت کے بدلتے میں یا جمہوریت کے ٹرانزیشن میں نگران حکومت کا اور بات نگراں حکومت کی طاقت پر ہونے کی نہیں ہے. بات یہ کہ اس کو نگراں حکومت کے ساتھ چیف جسٹس سپریم کورٹ بھی موجود تھے اور نگراں حکومت کے ساتھ الیکشن کمیشن اور اس کی تمام پاورز بھی موجود تھی اور وہ تمام پاور چاروں صوبوں میں موجود تھی. اور اب تو سندھ میں قائم علی شاہ صاحب نے وزیر اعلیٰ کا حلف لے لیا ہے اور اسی طریقے سے اب آپ کو یعنی کل کے بعد سے ان کے ہوتے کے بعد ذمہ داری ہم قائم علی شاہ صاحب کے حوالے کرتے ہیں اور ہم انہیں سے فریاد کریں گے. لیکن اس کے باوجود ہم نے آئینی قانونی طریقہ کار اختیار کرتے ہوئے 9 مسنگ پرسنز کی ہم نے پٹیشن داخل کی, جس کے بدلے میں ایک پٹیشن کے بدلے میں ہمیں 2 جنازے ملے. اور یہ بل اسی طرح ہے جس طرح بلوچستان کے مسنگ پرسن ہے. اظہار الحسن صاحب, جس طرح سے آپ نے بات کی اور کہ قائم علی شاہ دوبارہ وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے ہیں, اب جو ذمہ داری ہوگی وہ ان پر ہوگی, صوبائی حکومت پر ہوگی. آپ نے اپوزیشن میں بیٹھنے کا مستقل فیصلہ کر لیا یا آپ, جب ہم ماضی میں بھی جس طرح سے دیکھتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ پر ہم یہ کہیں کہ مقامی حکومتوں پر ہی آپ کا پیپلز پارٹی اور آپ کے درمیان جو ہے وہ رفٹ رہی اور MKM چاہتی ہے کہ مقامی حکومتیں دوبارہ سے بنے, اور کراچی میں چونکہ ہم دیکھتے ہیں کراچی اور حیدرآباد میں اسٹیک ہولڈر ہے MKM اور اپنے اگر ووٹر کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے تو مقامی حکومتوں کے ذریعے ہی کر سکتی ہے. یا کچھ سوال یہ ہے کہ کچھ شرائط ہیں آپ کے پاکستان پیپلز پارٹی سے اقتدار میں آنے کے لیے, یا آپ نے اپوزیشن میں بیٹھنے کا مستقل فیصلہ کر لیا ہے؟ دیکھیے پہلی چیز تو یہ کہ کوئی بھی اپوزیشن یا حکومتی کوئی بھی جماعت جو ہے وہ الیکشن میں اس لیے حصہ نہیں لیتی کہ اس کے مینیفیسٹو میں لکھا ہوگا وہ اپوزیشن میں بیٹھے گی اور وہ وہاں پر سیاسی تنقید یا سیاسی 5 سالوں کے دوران بھی جو ہے, پچھلے 5 سالوں کے دوران بھی دیکھیں وہ ریکنسلیشن کا فائدہ پیپلز پارٹی کو کتنا پہنچا ہے. MKM کا یہ ہوا کہ آخری مہینے میں آپ کو 1 مہینہ بچا تھا, آپ کو جانا پڑا, اور لوکل گورنمنٹ کے بارے میں ظاہر ہے بہت زیادہ ٹچی تھے. آپ چاہتے تھے کہ مقامی حکومتیں الیکشن ہو سکیں اور تاکہ آپ لوگوں کو ڈلیور کر سکیں, 5 سالوں میں آپ کامیاب نہ ہو سکے. اور یہ سوال میں نے اس لیے کیا تھا. آپ نے سوال کہاں کیا بھائی, آپ نے سوال میں تبصرہ کر دیا پورا. گزارش ہوگی کیونکہ لوگوں کو بھی مایوس ہوئی نا پچھلے 5 سالوں لوکل گورنمنٹ جو ہے لوکل گورنمنٹ کراچی میں نہیں پاکستان میں سرو کرنے کا ایک واحد طریقہ ہے جو
اظہار حسن صاحب سے رابطہ منقطع ہوا ہے. ہم شمیلہ فاروقی صاحبہ سے کرتے ہیں. شمیلہ صاحبہ جس طرح سے بات ہو رہی ہے یہاں پر، اور اظہار حسن صاحب نے بھی کہا جو کراچی کی صورتحال ہے ان کے ورکرس کے ساتھ کیا جا رہا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اب رسپانسبلٹی پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی اگر ان کے ساتھ یہاں سندھ میں کراچی میں اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے. آپ بتائیے کہ کس طرح کے اقدامات کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ کراچی کے حوالے سے، خاص طور پر پہلے بھی بات ہو چکی ہے، مختصر بتائیے گا، وقت ختم ہو رہا ہے. ایم کیو ایم بھی شکایت نہ کرے کیونکہ اب اپوزیشن میں ہے. شمیلہ فاروقی صاحبہ سے بھی شاید ہمارا رابطہ جو ہے اس وقت نہیں ہے. ضیاء الدین صاحب رہوں گا، آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی جی جی. اچھا، آخری سوال مختصر بتائیے گا، وقت بالکل ختم ہو گیا. اب وفاق میں مسلم لیگ نون ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے یہاں پر بات ہو رہی ہے سندھ کے حالات خراب رہتے ہیں، تو مسلم لیگ نون کس طرح کے فیصلے کرے گی، اقدامات اسے کس طرح کے کرنے ہوں گے؟ مسلم لیگ کو تو چونکہ لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ پروونشنل سبجیکٹ ہے، مسلم لیگ کا اتنا زیادہ کچھ عمل دخل تو نہیں ہوگا جس طرح سے رحمان ملک صاحب کیا کرتے تھے. اور ضیاء الدین صاحب انٹرپٹ کروں گا، آپ کو انٹرپٹ کروں گا کیونکہ وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. وقت بالکل ختم ہو گیا. ناظرین، بات ہوئی آج کے پروگرام میں خاص طور پر کراچی کے حوالے سے، ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے، اور جو ہم ماضی میں جس طرح کے حالات دیکھتے رہے ہیں کہ فرقہ وارانہ دہشت گردی میں روز ہی ہم کوئی قتل سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ نیا سیٹ اپ ہے اور کس طرح کے اقدامات ہوتے ہیں. رضوان احسان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.